کہ آپ دیکھیے نماز با جماعت کیا مقصد ہے اس کا، نماز جمعہ کیا مقصد ہے اس کا، حج و عمرہ، یہ سب کے سب یہ اصل میں دین نے سیاست سکھائی ہے کہ ایک دوسرے سے مرتبط رہو، آپ ووٹ ڈالیں، بس آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اپنا ووٹ ڈالیں اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں، یہ ہے توکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دین اور سیاست۔ لفظ سیاست انہی مظلوم الفاظ میں سے ہے کہ جس طرح کے بعض الفاظ اپنے معانی کو چھوڑ کر دوسرے معانی میں استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ لفظ مقدس لفظ ہے۔ جیسے کہ لفظ استعمار بھی استعمال ہوا، جبکہ اس کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو انتہائی مقدس، یعنی کسی شے کو بنانا، یہ استعمار کا معنی ہے، لیکن آج ظالم قوتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اصلی معنی اس کا اپنا مقدس ہوتا ہے، اور کبھی اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا اصلی معنی لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ سیاست بھی ہے۔ آج یہ لفظ سیاست بولا جاتا ہے کس کے لیے؟ جھوٹ، فراڈ، کسی کو دھوکہ دینا، ان کاموں کے لیے۔ اور عام طور پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آگے والا کہتا ہے کہ جی آپ تو یہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ مقدس لفظ تھا، لیکن یہ اب کیا ہے کہ اپنے معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایسے میں کیا سمجھنا چاہیے؟ آئیے سب سے پہلے اس کا لغوی معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاست کا لغوی معنی تاسیس، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ کب تاسیس پایا، یعنی یہ ادارہ کب بنا، تاریخ لکھی ہوتی ہے نا، تو وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی ابتدا کب ہوئی اور یہ کب بنا، اور بنانے کے معنی اور بننے کے معنی میں تاسیس اور سیاست ہے۔ دو سے زیادہ اس کے اصطلاحی معنی کیے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف جامع اور معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے استعمالات کو دیکھ کر اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ جبکہ آئیے اور آیات و روایات کی روشنی میں اور حقائق کی بنا پر اگر دیکھا جائے تو سیاست نام ہے، بہت توجہ سے، سیاست نام ہے اپنی رعایا کو مادی اور معنوی اعتبار سے ان کی ضرورت کو پورا کر کے ان کو کمال تک پہنچانا، یہ ہے اس کا اصطلاحی معنی، یعنی کمال تک لے جائے اس کی مادی اور معنوی ضروریات کو پورا کر کے۔ اور پھر عام طور پر آپ دیکھیے کہ کیونکہ ہمارے ہاں سیاستدان اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں مفہوم بنا ہوا ہے۔ جبکہ جو جھوٹ بولتا ہے اسے جھوٹا کہنا چاہیے، اسے سیاستدان نہیں کہنا چاہیے۔ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا چوری کرتا ہے اسے چور کہنا چاہیے، سیاستدان نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ایک مقدس لفظ ہے۔ لیکن آئیے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین سیاست سے جدا ہے، مثلا آج کوئی عالم دین اگر کوئی سیاست پر بات کرتا ہے تو کہتے ہیں مولانا آپ بھی سیاست کرنے لگے، آپ کو تو زیب نہیں دیتا۔ اور اسی طرح سے جی میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر سیاسی نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ خود ایک سیاست ہے۔ تو سیاست ہر آدمی کرتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ جی میں سیاست نہیں کرتا ہوں تو یا وہ نادان ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے، اور اس کا تجربہ کرنا ہے تو آپ تجربہ بھی کر لیجئے۔ جو یہ کہے کہ جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ کسی لیڈر یا کسی پارٹی کا تذکرہ شروع کر دیجئے، وہ زیادہ دیر چپ نہیں رہ پائیں گے، وہ تھوڑی دیر کے بعد اسی سیاست کی گفتگو میں خود بھی کود پڑیں گے اور کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سیاست سے تو کوئی بھی الگ نہیں ہے، ہر انسان ہی سیاست کر رہا ہے۔ اب اس سے بہتر یہ ہے اگر سیاست کرنا ہی ہے تو اچھی سیاست کریں۔ تو خیر اس چیز کا جواب ہم دینا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، تو اس کا عزیزان جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسان کے لیے یہ مکمل زندگی کا کورس لے کر آیا ہے، مکمل زندگی کے لیے یہ اسلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مسجد میں ہو، امام بارگاہ میں ہو، کسی اچھی محفل میں ہو تو اس وقت یہ دین اسلام پر عمل کرے، لیکن جب تنہائی میں جائے تو نہیں ہے، یا بازار میں جائے تو نہیں ہے۔
नहीं, मुकम्मल ज़ाबिता-ए हयात है, यानी इंसान की पूरी जिंदगी। और इसी तरह से इसका सियासत के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक है। वो क्या है कि आप देखिए, नमाज बाजमात, क्या मकसद है इसका? नमाज जुमा, क्या मकसद है इसका? हज व उमरा, ये सब के सब ये असल में दीन ने सियासत सिखाई है कि एक दूसरे से मुर्तबित रहो, एक दूसरे के साथ राबते में रहो। और फिर आप देखते हैं कि जब बाजमात नमाज होती है तो किसी को भी आगे नहीं खड़ा कर दिया जाता, बल्कि पेश नमाज को खास तौर पर बतौर एहतमाम के साथ उसे आगे खड़ा किया जाता है और इसी तरह से नमाज बाजमात होती है। हज के मौके पर भी इसी तरह से होता है। तो ये एक सियासत की झलक है, इस्लाम ने सिखाई है कि सियासत दीन से जुदा नहीं है। बस याद रखें कि दीन सियासत में नहीं है, ये चीज सोचने वाली है। दीन सियासत में नहीं है, सियासत दीन में है। और यह है कि इस सियासत जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सब दीन में है, इसी तरह सियासत भी दीन में है। तो अजीज़ान मोहतरम, बस हमें ये समझ में आ गया। लेकिन जो मुखालफत करते हैं वो दो वजह से कर सकते हैं। एक तो यह है कि वो मुकम्मल आशनाई दीन मुबीन इस्लाम नहीं रखते, एक तो ये वजह है। दूसरा यह है कि इस्तेमार की साजिश ये है कि दीन को अलग कर दें और सियासत को अलग कर दें। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जो अहले हक होंगे, जो अहले दीन होंगे, जो अहले मजहब होंगे, जो सही सियासत कर सकते होंगे, वो इससे जुदा हो जाएंगे। लिहाजा मौका ये मिल जाएगा कि जालिम हुक्मरान उन पर हुकूमत करने लगेंगे और जालिमीन को खरीदना हमारे लिए आसान होता है। लिहाजा ये साजिश है दुश्मन की। तो इस वजह से यह है कि मैंने अर्ज किया है कि कोई शख्स भी सियासत से बाहर नहीं है, लिहाजा सियासत तो करना ही है। तो इस बिना पर यह है कि हर इंसान को चाहिए कि वो अच्छी सियासत करे। और इसी तरह से यह है कि जी हमारा तो कोई मसला नहीं है, खुदा पर तवक्कुल करते हैं। एक वाकया है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का कि एक शख्स आया और उसने अपनी सवारी को मस्जिद के बाहर खड़ा किया और खुद नमाज पढ़ने चला गया। वापस आया तो वहां पर सवारी नहीं थी। अब हैरान परेशान हुआ और पैगंबर की खिदमत में आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी सवारी को यहाँ छोड़ा था, अब वो यहाँ पर नहीं है। तो पैगंबर ने पूछा कि क्या तुमने उसको अक्काल किया था? अक्काल यानी उसका घुटना बांधना। तो क्या तुमने अक्काल किया था? कहा, नहीं, मैं तो तवक्कुल तो अल्लाह ये छोड़ के चला गया था। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, एकल फतवक्कल, पहले उसका घुटना बांधता फिर तवक्कुल करता, तो ये था तवक्कुल। अब यही है कि सबसे पहले अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, बस नतीजा आपके इख्तियार में नहीं है। आपका अपना काम और आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप वोट डालें। बस आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, अपना वोट डालें और नतीजा खुदा पर छोड़ दें। यह है तवक्कुल। इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको दीन और सियासत को समझने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि रब्बे जुल जलाल हमारे मुल्क अजीज पाकिस्तान को इस्तेकामत और इस्तकलाल अता फरमाए। इलाही आमीन।